حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اسلام اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نازل کردہ دین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ پر یہ دین مکمل کر دیا گیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسلام ہو لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ موجود نہ ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ اتنی بڑی مہر تصدیق ہے اسلام کی اکملیت پر، اکلامیت پر۔ یہ مکمل دین ہے، اس میں کسی قسم کے اضافے کی کوئی گنجائش کبھی نہیں رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج اسی دین اسلام کا ایک حصہ ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا سے آسمانوں پر بلایا اور جو چاہا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، جو چاہا وہ آپ کو بتایا اور جو چاہا وہ آپ کو عطا کیا۔ ہم بحیثیت مسلمان یہ عقیدہ رکھنے کے پابند ہیں کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جسمانی سے سرفراز فرمایا گیا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہیں آسمانوں کی سیر کروائی، جنت اور جہنم کے مناظر دکھائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک نبی کو 5 نمازیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور جو شرک نہ کرے اس کے لیے بالآخر دخول جنت کی ضمانت یہ عطا کر کے واپس بھیجا۔ بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھیں اور ان پہ ایمان رکھیں، لیکن اس واقعے کو قصہ خوانی بنا لینا، محض ایک داستان گوئی کا سبب بنا کے اس میں رتب و یابس شامل کرنا، بے شمار قسم کے ایسی داستانیں جن کا اسلام کے ساتھ، کتاب و سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، سفر معراج سے جن کا کوئی لینا دینا نہیں، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے صرف اپنی روزی روٹی کا سامان کرنا، یہ در حقیقت واضح اعلان ہے اس مقصد و مطلب سے براعت کا جس کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے نبی کو آسمانوں پہ بلوایا تھا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ در حقیقت اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کے عجائبات کا مظہر ہے۔ سفر معراج اللہ کی طاقت اور قدرت کے عجیب و غریب مظاہر پیش کرتا ہے۔ پاک ہے وہ ذات عظمت والی، رفعت والی، کسی بھی قسم کی کمزوری سے، ضعف سے، کسی بھی قسم کے عیب سے، مجبوری سے۔ کائنات میں کسی کو کسی قسم کی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام ایسی تمام مجبوریوں سے مبرہ اور پاک ہے۔ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وہ اتنی طاقتور ذات ہے
کہ اپنے بندے کو مسجد الحرام سے اٹھایا، مسجد اقصی تک لے کے گیا، وہاں سے پھر آسمان دنیا پر، وہاں سے پھر دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، حتیٰ کہ ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر جنت کا نظارہ، پھر جہنم کے مناظر. اور وہ چند گھڑیاں نہیں گزری تھی رات کی کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے بندے کو مسجد الحرام کا وہی مقام، عرض پاک کا، عرض حرم کا وہ مقام جہاں سے آپ کے سفر معراج کا آغاز ہوا تھا، وہیں اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو واپس پہنچا دیا. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. در حقیقت یہ سارا سفر اللہ ذوالجلال والاکرام کی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے تھا. یہ بنیادی فلسفہ سمجھنے کا ہے. داستان گوئی کے لیے، قصہ خوانی کرنے کے لیے، کوئی الف لیلوی کہانی بنا کے دنیا کے سامنے اسے پیش کرنے کے لیے یہ معراج نہیں کروائی گئی. لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا. یہ سفر معراج ہم نے اس لیے کروایا تاکہ ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں. جو قدرت کی نشانیاں پاک نبی دیکھیں گے وہ انسانوں کو بتائیں گے، ہم سمجھیں ہمارا رب کتنا طاقتور ہے، کتنا جلیل المرتبت، کتنا رفیع المرتبت ہے، کتنا جلیل الشان ہے کہ اپنے بندے کو یوں لمحوں میں ہزاروں کلومیٹر کا، شاید انسانی حیطہ ادراک سے ماورا اتنا لمبا سفر اور اتنی ساری چیزیں دکھا کر واپس پہنچا سکتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تو آرام میں تھا، جبریل آئے میرے پاس اور مجھے کہا گیا اٹھئے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو اپنے پاس بلایا ہے سفر معراج پہ. اور فرماتے ہیں کہ ایک جانور جو گدھے اور خچر کے درمیان تھا، سفید رنگ کا براق، میں اس پہ سوار ہونے لگا تو وہ تھوڑا سا شوخ ہوا. جبریل نے اسے کہا بات سمجھیے ذرا، یہ کہانی نہیں، قصہ نہیں ہے، اس میں سبق ہے. جناب جبریل علیہ السلام براق کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو جانتا نہیں ہے آج تجھ پر وہ بندہ سوار ہونے والا ہے، اللہ کی مخلوق میں جن سے زیادہ عزت دار اور کوئی نہیں ہے. اور نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بات سننا تھی، براق میری جلالت شان کی وجہ سے پسینوں پسینی ہو گیا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے پاک نبی کے لیے سواری وہ بھیجی، فرمایا اس کا قدم وہاں پڑتا تھا جہاں اس کی نگاہ کی انتہا ہوتی تھی. بیت المقدس میں گئے، میں محض سمجھنے کی چیزیں جو ہمارے عقیدے سے متعلق ہے، میں قصہ نہیں سناؤں گا، صرف ان باتوں کی طرف اشارہ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں بیت المقدس میں پہنچا فَرَبَطْتُهُ بِالْحَلْقَةِ الَّتِي يَرْبِطُ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ، میں نے اپنے براق کو، اپنی سواری کو اسی کھونٹے کڑے یا قلعے کے ساتھ باندھا جس کے ساتھ انبیاء اپنی سواریاں باندھتے رہے. اس کا معنی کیا ہے؟ ارض قدس، بیت المقدس یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کی جائے ہجرت ہے. اس کی فتح کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مامور کیا گیا، پھر اللہ ذوالجلال والاکرام نے سیدنا یوشع بن نون کو اس پہ پابند کیا. یہ انبیاء کی جگہ ہے، داؤد و سلیمان کے تخت شاہی یہاں پہ رونق افروز رہے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے بے شمار انبیاء کو اس سرزمین پہ ورود بخشا. فرمایا میں نے اپنے جانور کو وہی باندھا جہاں مجھ سے پہلے انبیاء اپنے جانوروں کو باندھتے رہے. ثم دخلت المسجد فصلیت رکعتین، پھر میں مسجد اقصی میں گیا اور 2 رکعتیں ادا کی. سیدنا سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہ
جب مسجد اقصی کی تعمیر مکمل ہوئی تو جناب سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ سنن نسائی میں صحیح السند یہ حدیث ہے، اللہ جو بندہ تیرے اس گھر میں آئے خالصتاً اس گھر میں نماز کی ادائیگی کی نیت سے، اور وہ اس گھر میں نماز پڑھے 2 رکعتیں پڑھ لے، اسے گناہوں سے ایسے صاف کر دینا جیسے پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد، 3 مسجدیں ہیں روئے زمین پر جن کی طرف رختے سفر باندھنا، سواریوں کو کجاوے کس کے ان کی طرف دوڑانا، مسافتیں طے کرنا، گاڑیوں کو ان کی طرف بھگانا، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ ایک مسجد حرام کعبۃ اللہ کے گرد بنی ہوئی مسجد، دوسری محمد الرسول اللہ کی بنائی ہوئی مسجد مسجد نبوی، اور تیسری فرمایا وہ مسجد الاقصی، یہ مبارک مسجد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر معراج کی پہلی منزل ہے، جہاں اللہ کے نبی نے اپنی سواری کو باندھ کے فدخلت المسجد فصلیت رکعتین، اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں گیا اور میں نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی۔ یہ آپ کا وہاں جانا 2 رکعتیں پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس پاک مسجد میں میرے پاک نبی نے 2 رکعتیں عطا کی ہیں، اس مسجد کی تولیت، اس مسجد کی امامت، اس مسجد کی ذمہ داری در حقیقت اسی نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے پاس ہے۔ یہودیوں کو کوئی حق نہیں ہے اس پہ اپنا دعویٰ ملکیت جتلانے کا۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے مسجد بنائی تھی، اور محمد الرسول اللہ انہی نبیوں کے تکملہ اور تتمہ ہیں، انہی نبیوں کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والے ہیں، اسی پیغام رسالت کو دنیا تک عالمگیر انداز میں پھیلانے والے ہیں جن پیغاموں کو لے کے آپ سے پہلے نبی اور رسول مبعوث کیے جاتے رہے۔ یہ مسجد محمد الرسول اللہ کی مسجد ہے، یہ مسجد امت محمد کی مسجد ہے، یہ مسجد اسلام کے ماننے والوں کی مسجد ہے، یہ مسجد سجدہ گاہ ہونی چاہیے ان کی جو حرم کعبہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ مسجد سجدہ گاہ ہونی چاہیے ان کے لیے جو حرم مسجد نبوی میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، یہ مسجد جبینوں سے آباد ہونی چاہیے ان کی پیشانیوں سے جن کی پیشانیاں مسجد الحرام میں اور مسجد الرسول میں سجدہ ریز ہوتی۔ فرمایا میں مسجد میں داخل ہوا، ثم دخلت المسجد فصلیت رکعتین، وہاں میں نے 2 رکعتیں ادا کی، اور دیگر روایات میں یہ بات صراحت کے ساتھ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف فرما ہوئے، اپنے جانور کو براق کو سواری کو باندھا اور مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد خالی نہیں تھی، انبیاء علیہ السلام کا ایک جمع غفیر تھا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسل، جلیل المرتبت، رفیع الشان، عظمت صدوت رکھنے والے، اپنے اپنے زمانہ نبوت میں پیغام نبوت دنیا کو پہنچانے والے، رسالتیں لے کر اللہ کی طرف سے زمین پر مبعوث کیے جانے والے، وہ سارے جمع تھے، انبیاء کی صفیں بنی ہوئی تھی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پہ کھڑا کیا گیا، دنیا کے لیے پیغام ہے، اس امت کے لیے ایک سبق ہے، ہمارے لیے یہ ایک تعزیہ نہ ہونا چاہیے، اس امت کی غیرت جگانے کے لیے، حمیت کو زندہ کرنے کے لیے، اور اس امت کو، سوئی ہوئی امت کو، الیکشن کھیلنے والی امت کو تیری میری باری کے چکروں میں پڑھ کے اپنی اصل ذمہ داری کو فراموش کر دینے والی امت کو جگانے کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اس مسجد میں سارے انبیاء کی امامت کی تیرے نبی نے کی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، امام نہیں رہے، اب عیسیٰ علیہ السلام مقتدی ہیں، امام نہیں رہے، اب جناب ابراہیم علیہ السلام مقتدی ٹھہرے، امام نہیں رہے،
جو خود امام نہیں رہا ان کا قانون امام کیوں کر بن سکتا ہے؟ ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہمارے لوگوں نے سفر معراج کو ایک قصہ بنا لیا، اس میں جھوٹ ملاتے جاؤ، بدعات گھڑتے جاؤ، نت نئے تماشے پیدا کرتے جاؤ، اور جلسے سجا کے کھانے پینے کا سامان کرو، اپنا پیٹ بھرو اور دامن جھاڑ کے جاؤ۔ نہ سنانے والے کو کچھ پتا میں نے کیا سنایا، نہ سننے والے کو کچھ سمجھ ہے میں نے کیا سنا، وہ سبحان اللہ اور اللہ اکبر کے علاوہ اور کچھ ہمارے پلے نہیں ہے۔ امامت کا معنی کیا ہے؟ اور امامت بھی ایسی جس میں سارے انبیاء اور رسول علیہ السلام اقتدا میں کھڑے ہوں۔ دلیل ہے اس بات کی، اب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کارگر نہیں ہے، اب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت قابل عمل نہیں ہے، اب کسی نبی کا قانون نہیں چلے گا۔ اور یہاں میں عرض کر دوں میرے بھائیوں، آپ تازہ تازہ ماشاءاللہ فتح اور شکست کے خوشی اور غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کل ایک بہت بڑا مارکا لڑا گیا، کفر و اسلام کا مارکا، حق و باطل کا مارکا۔ جو جیت گئے وہ بغلیں بجاتے پھر رہے ہیں، جو ہار گئے وہ آنسو بہاتے پھر رہے ہیں، اور کوئی جسٹیفیکیشن تلاش کریں گے، کوئی بہانے تراشیں گے۔ اب ایک نیا طوفان بدتمیزی اٹھے گا، دھاندلی کر دی گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں سمجھو ذرا مسئلہ، تو ایسے بلند تر مقصد کے لیے پیدا کیا گیا۔ یہ باریاں اب کی بار میں ہوں، اب کی بار وہ ہے، اسے اتارو تو وہ ہوگا، اسے اتارو تو وہ ہوگا۔ یتقادمون کما تقادم الحمر، یہ جانوروں کی طرح، گدھوں کی طرح آگے لگنا، قیادت کرنے کے لیے آپس میں لڑائیاں کرنا۔ یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، گدھوں کی طرح ہنہنانا کہ باری مجھے دو، باری مجھے دو۔ اس امت کو اس سے بڑے کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ فلاں میرا جنون ہے، فلاں میری ضد ہے، فلاں تو اب آئے گا، نہیں آئے گا تو ہم کسی اور کو نہیں آنے دیں گے۔ یہ معیار ہے تیری زندگی کا، تجھے اس لیے پیدا کیا گیا۔ 5 سال کے بعد جمہوریت کے نام پہ لگنے والا ایک تماشا، تو 5 سال اس تماشے کے انتظار میں رہے اور اپنی نیکیوں کا بیڑا غرق کرتا رہے۔ تجھے اس لیے دنیا میں بھیجا گیا۔ تجھے کوئی کام سونپ کے بھیجا ہے، تیرے نبی نے کوئی ذمہ داریاں تجھ پہ ڈالی ہیں۔ کیا ذمہ داری ہے؟ انبیاء کی صفیں اور مسلح امامت پہ کون ہے؟ جب انبیاء کی موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئیں، کوئی اور امامت نہیں کر سکتا، تو پھر رسول اللہ کے قانون کی موجودگی میں کوئی اور قانون رول کیسے کر سکتا ہے؟ یہ معراج کا سبق ہے، یہ سفر معراج کی نصیحت ہے۔ اللہ کے نبی آ جائیں تو موسیٰ کی شریعت نہیں چلتی، محمد الرسول اللہ آ جائیں تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کا قانون نہیں چلتا۔ آپ سے پہلے کسی نبی کا کوئی قانون چلے گا نہیں چلے گا۔ جب رسول اللہ کی تشریف آوری کے بعد آپ سے پہلے سچے نبیوں کا قانون نہیں چلے گا، تو پھر آپ کی تشریف آوری کے بعد جھوٹے انسانوں کا، اپنی طرف سے قانون سازیاں کرنے والوں کا، خائن اور بددیانتوں کا، شرابیوں اور بے دینوں کا، لا علم اللہ کی شریعت سے، جاہل جنت اور جہنم کے فلسفے سے، اور بے پرواہ آخرت کی تیاری سے، ان کے بنائے ہوئے قوانین کیسے چلیں گے؟ اسی کے لیے لڑتے رہے ہو نا کل سارا دن، اسی پہ زندہ باد اور مردہ آباد ہوا ہے نا پچھلے 1.5-2 مہینے سے، اور اگلے 2-3 مہینے یہ چلے گا تماشا۔ اس کے بعد پھر کوئی نہ کوئی نیا سٹنٹ آ جائے گا۔ یہ امت کن چیزوں میں کھو گئی؟ ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا، ہمیں اس لیے پیدا کیا گیا۔ یہودی
تمہارے پیچھے ہوں، ان پہ رول تمہارا ہو، اس لیے کہ یہودیوں کے نبی پیچھے کھڑے ہیں، امامت مسلمانوں تمہارے نبی نے کی ہے، عیسائی تمہارے ماتحت ہوں، قیادت تمہارے ہاتھ میں ہو، ان پہ رول تمہارا ہو، وہ تمہارے قانون کی سپرمیسی کو تسلیم کریں، سر اٹھا کے جینے کا حق صرف مسلمانوں کو ہے، انہیں کوئی حق نہیں ہے، وہ غلامی کی زنجیریں پہنیں گے یا جزیہ دینا قبول کریں گے یا محمد کے ہاتھ سے چلنے والی تلوار ان کی گردنیں ناپے گی، اس کے علاوہ زندہ رہنے کا ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے ہم ان کے دیے ہوئے نظاموں میں ایسے الجھے، ایسے پھنسے، ہم زندہ باد اور مردہ باد کی دلدل میں ایسے دھسے کہ ہم نے اپنی مقصد بعثت کو فراموش کر دیا اور ہم اغیار کے ہاتھوں میں کھلونا بن کے کھیلتے رہے۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ کافر ہیں، وہ کافر ہیں، وہ چاہتے ہیں تم کافر بن جاؤ۔ اللہ کے قرآن کہتا ہے وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءً، وہ کافر ہیں، وہ چاہتے ہیں تم کافر بن جاؤ اور کفر میں برابر ہو جاؤ۔ جاؤ ساری رات پٹاخے چھوڑنے والوں، ڈھول پیٹنے والوں، جیت کی فتح سے سرشار جشن منانے والے میرے بھائیوں، میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دے کے یہ گزارش کروں گا، سوچنا کل سارا دن نمازیں کتنی پڑھی ہیں۔ ہارنے والوں نے بھی، جیتنے والوں نے بھی، مسجدوں کے دروازوں پہ شور کیا تم نے اپنی جیت کی خوشی منانے کے لیے یا اپنی ہار کا غم مٹانے کے لیے، تم نے اللہ کے گھروں کی عظمتوں کو پامال کیا، تم نے یہ سارے تماشے کیے، تم نے ڈھول پیٹے، اور ظالموں، محمد کی امت اللہ نے تمہیں پیدا کیا تھا عبادت کے لیے، بندگی کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، تم ابراہیم لنکن کا دیا ہوا ایک گندا نظام، غلامی کا توق اپنی گردن میں پہن کے اس پہ ڈھول پیٹتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جیت گئے، جو ہار گئے وہ ہار گئے، جو جیت گئے اللہ کی قسم اگر ان کی اس جیت نے انہیں رب سے غافل کر دیا، اگر ان کی اس جیت نے اور کل کے سارے دنگل نے انہیں مسجدوں سے دور رکھا، کل کی ساری ایکسرسائز اور مشق نے انہیں نمازوں سے غافل رکھا، تو ہارنے والے تو ہارے ہی، جیتنے والے بھی ہار گئے۔ نہیں کوئی جیتا، جیتا وہ جس نے اپنے رب کو منا لیا، جیتا وہ جو دین کے لیے جیا، جیتا وہ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی رضا کے لیے محنت کرنے والا بنا، جیتا وہ جو کسی میدان میں اترتا ہے تو رب کے دین کے غلبے کے لیے اترتا ہے، اس کے مطمع نگاہ یہ ہوتا ہے اللہ کی توحید دنیا پہ قائم ہو جائے، اللہ کی بندے اللہ کی وحدانیت سے آشنا ہو جائیں۔ یہ زمین رب کی بنائی ہوئی ہے، یہ پیشانیاں بھی اللہ کی دی ہوئی ہیں، یہ پیشانی رب کی زمین پہ لگے تو صرف اس کے لیے، کسی اور کے لیے نہ لگے۔ جو اس کے لیے نکلا، اللہ اکبر، کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، زبان نبوت سے اعلان ہوتا ہے جو اس کام کے لیے نکلا اللہ پر اس کا حق ہے کہ اللہ اسے جنت میں داخل کرے، اللہ پر اس کا حق ہے کہ اللہ اسے کامیابیوں کا گولڈ میڈل عطا کرے۔ کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ ان قتل، اگر قتل کر دیا گیا تو جنتی، ان غریقہ، اگر وہ پانی میں ڈوب کے مر گیا جنتی، و ان مات، اگر تبھی موت فوت ہو گیا تو جنتی۔ کان حقا علی اللہ، چونکہ نیت اللہ کی بندگی تھی، اس کی توحید کا اعلیٰ تھا، اس کے کلمے کی سربلندی تھی، اس کی وحدانیت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، اس کے بندوں کو اس کی بندگی کی طرف لانا مقصود تھا، اس لیے جو اس کے رستے میں نکلا، دنیا جسے ہارا ہوا کہتی ہے، میرا نبی اسے جیتا ہوا کہتا ہے۔ یہ ہر حال میں جیتتے ہیں، یہ مر جائیں
جائیں تو جنت پا کے جیتتے ہیں، یہ دنیا میں رہیں تو تخت شاہی کے مالک بن کے کامیاب ہوتے ہیں، انہیں کبھی ہار نہیں ہوتی۔ اور جو غیر اسلامی نظاموں کے لیے، جو باطل قوانین کے لیے، جو انسانوں کے بنائے ہوئے ان فسادوں کی زندہ باد مردہ آباد کے لیے نکلا، وہ جیتا کیا، وہ ہارا کیا، وہ سب برابر ہے۔ ان سے پہلے کبھی کوئی نہیں جیتا، پہلے جیتنے والوں نے کیا کر دیا اسلام کا جو اب جیتنے والے کریں گے؟ یہ سارا دائرہ چند فٹ کا ہے، یہ جتنی بھی ایکسرسائز ہے جمہوری تماشے کے نام پہ، چند فٹ کی گلی، چند ٹکڑے پائپ کے گٹر لائن، گیس کا کنیکشن، چند ہزار کی نوکری، اس سے آگے تو اس کا کوئی کچھ نہیں۔ اسلام غیرت سکھاتا ہے، اسلام حمیت سکھاتا ہے، اور سفر معراج تمہیں دنیا کی امامت کے لیے، پوری کائنات کی تسخیر کے لیے، اور روئے زمین کی ہر جگہ پہ، ہر زمین پہ بادشاہت کے لیے تیار کرتا ہے۔ واللہ ہمیں سمجھ نہیں آتی، عمر گزر گئی، معراج کے قصے سنتے ہوئے ہم نہیں سمجھ سکے یہ سفر معراج کس لیے ہوا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میرا پاک رب کہتا ہے ہم نے اپنے بندے کو سفر معراج اس لیے کروایا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ قدرت کی نشانی کیا ہے؟ میرے نبی پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھ لیں، میں نے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب کو آپ کے پیچھے کھڑا کر دیا، اپنی امت کو جا کے سمجھا دیں، او امت محمد کے غیرت مندو، تمہارا منصب یہ ہے، تمہارا آفیشل اسٹیٹس یہ ہے، دنیا میں تمہاری سرکاری حیثیت یہ ہے کہ اب پوری دنیا پہ تم نے قیادت کرنی ہے، پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے، تم پوری دنیا پہ حکومت کے لیے بنائے گئے ہو۔ یہ 4 صوبوں کی لولی لنگڑی پکڑ دھکڑ کے اسٹیبلشمنٹ کی رہین احسان، یہ ذلیل کر دینے والی حکومت کے لیے تمہیں نہیں پیدا کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرأیت مشارقها ومغاربها وان امتی سیبلغ ملکها الی ما زوی علی منها۔ فرمایا ساری زمین کو ایک پلیٹ کی طرح میرے سامنے رکھ دیا گیا، فرمان ہے تیرے نبی کا، اور اللہ کی قسم جو سفر معراج میں بات مجھے سمجھ آئی ہے، دین پہ استقامت، توحید پہ غیرت کے ساتھ ڈٹ کے رہنا، اس کے لیے جان قربان کرنا پڑتی ہے تو کرو، اس کے لیے خون دینا پڑتا ہے تو دو، اس کے لیے اپنوں کو چھوڑنا پڑتا ہے تو چھوڑو، اس کے لیے جیلوں میں جانا پڑتا ہے تو جاؤ، اس کے لیے قطرہ خون تیرا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ جنت تیرے سامنے سجا دے گا۔ صرف ایک ہی کام ہے جس کے لیے خون دینا جائز ہے، اور وہ کام اللہ کی توحید کا غلبہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، میں جنت میں جا رہا تھا، سفر معراج، شاید زندگی میں آپ نے معراج کا یہ رخ کبھی نہ سنا ہو۔ فرمایا میں جنت میں جا رہا تھا، ایک عجیب قسم کی خوشبو اتنی عمدہ اور شاندار، میں نے پوچھا جبریل یہ خوشبو کس کی ہے؟ فرمایا حضور وہ بیوٹیشین، وہ بناؤ سنگار کرنے والی، خدمت کرنے والی عورت جو فرعون کی بیٹی کی خدمت مامور تھی، یہ خوشبو اس کی اور اس کے بچوں کی ہے۔ فرعون کی بیٹی کی خدمت گار اور اس کی خوشبو جنت میں۔ جنت، میں صرف مثال عرض کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ پھولوں کے باغ میں بندہ پہنچے، پھولوں میں
ہر طرف پھول ہوں، تو پھول تو سارے خوشبو والے ہوتے ہیں، اس میں ایک ایسی خوشبو آئے کہ سارے باغ کی خوشبو ماند پڑ جائے اور بندہ حیران ہو کے مالی سے پوچھے یہ خوشبو کس کی ہے؟ جنت جنت تصور نہیں ہے۔ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون، کیسی ہوگی تم سوچ نہیں سکتے، تم نے دیکھی کبھی نہیں، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ وہ جنت جہاں خوشبو کے انبار ہوں گے، کستوری کے پہاڑ ہوں گے، اللہ اکبر، اس جنت میں ایک ایسی شاندار خوشبو ہے کہ میرے پاک نبی اس خوشبو کی طرف متوجہ ہو کے جبریل سے پوچھتے ہیں جبریل یہ خوشبو کس کی؟ اللہ کے نبی یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بیٹوں کی خوشبو ہے۔ بھئی فرعون کی بیٹی کی خادمہ کی خوشبو جنت میں کیوں ہے؟ اس نے استقامت اختیار کی اللہ کی توحید پر، اس نے اللہ ذوالجلال والاکرام کی وحدانیت والا عقیدہ بنایا، پھر اس پہ ڈٹی رہی، پھر فرعون نے اس پہ ظلم کیا، اس نے ظلم برداشت کیا، اس کے بچوں پہ ظلم اس کی نگاہوں کے سامنے ڈھایا گیا، وہ سہ گئی، ماں ہو کر اپنے بچوں کو ابلتے ہوئے تیل کے کڑاہے میں پھینکا جانا دیکھتی رہی، جلتا ہوا دیکھتی رہی، برداشت کیا، حتیٰ کہ یہ ساری قربانی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج جنت میں اس عورت کی خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ یہ کامیابی دنیا کہتی ہوگی بی بی ناکام ہو گئی، ہم جیت گئے، ہمارے ووٹ زیادہ تھے، اس کے کم نکلے، وہ ہار گئی، اس کا تو ووٹ تھا ہی کوئی نہیں، کنگا کر رہی تھی۔ داستان بڑی طویل اور دل خراش ہے۔ فرعون کی بیٹی کا کنگا کر رہی تھی، کنگا گر گیا نیچے، اس نے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا یہ اللہ میرا ابو ہے نا؟ اس نے کہا نہیں، اللہ وہ ہے جو میرا، تیرا اور تیرے باپ کا بھی رب ہے۔ اس نے جا کے باپ کو شکایت لگا دی۔ ہمارے دور حکومت میں جہاں دنیا آپ کو سجدہ کرتی ہے، وہاں ایک نوکرانی بیوٹیشن میری خدمت گار وہ کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے، یہ حق ہے۔ یہ جو ہم نے حق بنائے ہوئے ہیں نا، اگر ووٹ مجھے دو گے تو حق ہے، اگر دوسروں کو دو گے تو باطل ہے، یہ کوئی حق نہیں ہے، یہ جوا ہے۔ میں جیتوں تو بھی حرام ہے، تو جیتے تو بھی حرام ہے۔ کیا خیال ہے؟ یہ جوا ہے۔ حق یہ بسم اللہ۔ اس نے کہا میرا باپ، فرمایا نہیں، وہ جو تیرے باپ کا رب ہے۔ شکایت لگا دی، بلاوا آ گیا، وقت کا فرعون، انا ربکم الاعلی، قرآن کہتا ہے وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہتا تھا۔ کیا ارادے ہیں؟ یہ دین چھوڑتی ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، میرے علاوہ کسی اور کو رب مانتی ہے؟ کہا ہاں مانتی ہوں، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے مجھے پیدا کیا۔ تیل کا کڑاہا منگوایا، اللہ اکبر، ڈال دیا اس میں، اس کے ایک بچے کو، دوسرے بچے کو، تیسرے بچے کو، یکے بعد دیگرے بچے ڈالے جاتے رہے تیل کے کڑاہے میں۔ اور جو شیر خوار تھا نا، ماں تو ماں ہوتی، کلیجے میں ہاتھ پڑا، اب یہ دودھ پیتا بچہ بھی تیل میں جائے گا۔ ماں تھوڑا سا گھبرائی،
اللہ کی قسم رسول اللہ نے فرمایا اس بچے نے پکار کر اپنی ماں سے کہا اماں گھبرانے کی بات نہیں ہے، یہ دنیا کا عذاب بڑا معمولی ہے، اس کے بعد وہ نعمتیں ہیں جن کا کبھی کسی نے کوئی تصور نہیں کیا۔ یہ حق ہے اور یہ کامیابی ہے کہ اللہ کے نبی جنت میں ساری خوشبوؤں سے ممتاز خوشبو محسوس کرتے ہیں، اور جبریل جواب دیتے ہیں حضور یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کے بچوں کی خوشبو ہے جو حق کے لیے جلتے ہوئے تیل میں کودے تھے۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، قصہ خوانی کے لیے یہ معراج کا سفر نہیں کروایا گیا، اللہ قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے۔ کیا نشانی ہے قدرت کی؟ وہ رب جو دنیا سے جا چکے ہوئے سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے اس زمین پر مسجد اقصی میں کھڑا کر کے ان کی امامت کے مصلی پر امت محمد میں مبعوث کیے جانے والے آخری نبی محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اس پاک نبی کو میرے رب نے امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، دنیا کو اس امت کو سبق دیا امتیو یہ 2-4 ووٹوں کے لیے لڑنا بھیڑنا چھوڑو اور پوری دنیا پر رب کی توحید قائم کرنے کے لیے اپنی ذمہ داری ادا کرو۔ فرمایا میں نے زمین دیکھی، ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا۔ فرأیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس زمین کا شرق و غرب مشرق و مغرب ہر کونا دیکھا۔ ان امتی سیبلغ ملکہا الی ما زوی علی منہا، میری امت کی بادشاہت وہاں پہنچے گی جہاں جہاں اللہ نے مجھے زمین کا نظارہ کروایا ہے۔ یہ امت اس لیے پیدا کی گئی، یہ امت اس لیے پیدا کی گئی ہے، 2-4 تنکوں پہ تکیہ کر کے بیٹھ گئے، اب کی بار میری باری، اب کی بار میری باری، اب مجھے ووٹ دو، مجھے ووٹ دو۔ ہم منتظر ہیں اللہ ہماری زندگیوں میں وہ وقت لا جب یہ لیڈر آئیں ہمارے پاس کہ مجھے جوان دو، اب ہندوستان پہ حملہ کرنا ہے، پھر ہمیں پیغام دیا جائے ہندوستان فتح ہو گیا ہے، اب اس سے آگے رب کے دین کو لے کے چلنا ہے، پھر ہمیں ندا دی جائے آؤ فلاں بارڈر پہ اللہ کی توحید قائم کرنی ہے۔ یہ تو کوئی کام ہے، یہ کام ہے، رسول اللہ نے یہ کام کیا ہے، اب اس کو ہٹا کے مجھے بنا دو، اب اس کو ہٹا کے اس کو بنا دو، یہ کوئی کام ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس لوگ آئے، حضرت آپ خلیفہ بن جائیں، فرمایا نہیں بنتا۔ نہیں جی ساری امت آپ پہ متفق ہے، آپ بن جائیں۔ فرمایا اگر فلاں قبیلے کے 2 بندوں نے بھی کہہ دیا نا کہ ہم عبداللہ کو نہیں مانتے تو میں تمہارا خلیفہ بننے والا۔ کہنے لگے ہم آپ کی خدمت کرتے ہیں، مکان بنا کے دیں گے، اچھی گاڑی دے دیں گے، روپیہ پیسہ اچھا دیں گے، آپ آئیں۔ اللہ کی قسم عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اٹھو اور میرے گھر سے میری بیٹھک سے نکل جاؤ، دوبارہ کبھی مجھے اپنا منہ نہ دکھانا، میں اللہ ذوالجلال والاکرام کے سامنے پاک دامن صاف دامن لے کے جانا چاہتا ہوں۔ حق کا معیار یہ ہے، پہلے انہوں نے لوٹ لیا اب مجھے لوٹنے دو، یہی ایجنڈا ہوتا ہے نا، خدمت اسی کا نام ہے۔ یہ جتنے سیاستدان 5 سال کے بعد آ کے آپ کو جفیاں ڈالتے ہیں نا، ان سب کی خدمت لوٹنے کا نام ہے، اور یہ آپ سے مہر لگواتے ہیں۔ مجھے
سپورٹ کرو تاکہ اوپر جا کے میں لوٹوں قوم کو۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتِنَا، اللہ نے اپنے نبی کو معراج کروایا تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے۔ اور قدرت کی نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھا کے میں باہر نکلا تو میرے پاس 2 پیالے لے گئے، من خمر و لبن، ایک پیالے میں دودھ تھا اور دوسرے پیالے میں شراب تھی۔ اللہ اکبر، ترجیح کیا ہے؟ لیڈروں، کسی کی گاڑی سے شہد کی بوتلیں برآمد ہوتی ہیں، یاد ہے؟ اور کسی کی گاڑی سے دم کی ہوئی بوتلیں نکلتی، ہوتی ساری بنتے انگور ہے اور باقاعدہ پرمٹ بنتے ہیں۔ پارلیمنٹ ولاس میں ڈھیر شراب کی بوتلوں کا سفر معراج میں تیرے میرے لیے سبق کیا ہے؟ فرمایا 2 پیالے لائے گئے، میں نے دودھ کا پیالہ لیا، شراب کو ٹھکرا دیا۔ جبریل کہتے ہیں الحمدللہ الذی ہداک للفطرۃ لو اخذت الخمر غوت امتک، اللہ کے نبی تمام تعریفیں اس رب کے لیے جس نے آپ کو فطرت کی طرف رہنمائی کی، اگر آپ شراب پکڑ لیتے تو آپ کی امت برباد ہو جاتی۔ اس کا معنی کیا ہے؟ جہاں شراب آ جائے وہاں بربادیاں آتی ہیں۔ اور سوچو میرے بھائیوں، تمہاری لیڈرشپ میں شراب ہے کہ نہیں؟ یہ تیرے نبی نے کہا، صحیح البخاری میں لکھا لو اخذت الخمر، جبریل کہتے ہیں اللہ کے نبی دودھ فطرت ہے، اگر آپ شراب پکڑ لیتے لغوت امتک، غوت امتک، آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ شراب نے امت گمراہ کر دی۔ اور وہ پارلیمنٹیرین جو باقاعدہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمیں شام کے وقت ذرا یہ ساگر و مینا، ساکی اور شراب، یہ محفلیں سجانے کی اجازت ہونی چاہیے۔ ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، تیری منزل، اللہ کی قسم میں نے اس واقعے کو اس نظر سے دیکھا، پڑھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں جا رہے ہیں نا، قصہ آپ نے بڑا سنا ہوا ہے، قدموں کی آہٹ سنائی دی، پوچھا یہ آواز کس کے قدموں کی ہے؟ فرمایا جبریل کے قدموں کی۔ کتنا بڑا ووٹ بینک تھا جبریل کا؟ جی، فرمایا یہ بلال کے قدموں کی ہے۔ جبریل کہتے ہیں بلال کے قدموں کی ہے۔ بلال کا ووٹ بینک کتنا تھا؟ حبشی نسل کا، کالے جسم کا، موٹے نکوش کا، اور امیہ بن خلف کی مارے کھانے والا۔ اللہ تو یہ عظمتیں کیسے دیتا ہے؟ فرمایا جو دہکتے ہوئے انگاروں پہ لیٹ کے توحید کے نعرے لگاتا ہے میں اسے یہ عظمتیں دیتا ہوں۔ حضور یہ جبریل کے قدم ہے۔ اور اللہ کے نبی نے پوچھا ہاں بلال کے قدم ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا بلال کیا کرتے ہو؟ کہ جنت میں میرے آگے تیرے قدموں کی سراہٹ تھی۔ حضور جب وضو کرتا ہوں 2 رکعتیں پڑھتا ہوں،
وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہو آدمی کو نجات۔ معراج کا سبق ہے، جو دنیا میں سجدے کرے گا اللہ اسے یہ عظمتیں عطا کرے گا، زمین پہ چلے گا تو قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے گی۔ تو جا کے کشکولے گدائی لے کے بیٹھتا ہے کافر کے سامنے، تو دامن پھیلا کے بیٹھتا ہے اور تجھے چند ٹکے بھیک کی صورت میں نہیں ملتے، اس لیے کہ تیری جبین سجدوں سے نہ آشنا ہے، تجھے رب کے سامنے جھکنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ تو جھک اپنے رب کے سامنے یوں جیسے حبشے کا یہ غلام بلال جھکا کرتا تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہ عظمتیں اور سرداریاں عطا کی کہ معراج کے سفر میں جنت میں رسول اس کے قدموں کی آہٹ سنتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن مجید قصہ نہیں ہے، قرآن مجید کوئی افسانوی داستان نہیں ہے، یہ نصیحت ہے، یہ عروج و زوال کی داستان ہے، یہ اتار چڑھاؤ کی پوری تاریخ ہے، بشرطے کہ اسے اس نظر سے پڑھا جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔ رجب کے مہینے میں بہت سارے ہمارے ہاں کام رواج پا گئے ہیں جنہیں دین سمجھ کے اختیار کیا جاتا ہے۔ رجب کے پہلے جمعے کی رات کو صلاۃ الرغائب کے نام سے ایک نماز پڑھی جاتی ہے، اس کا ایک خاص طریقہ بنایا ہوا ہے۔ پھر رجب کے مہینے میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھنے کی کچھ فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایسے ہی 22 رجب کو وہ کنڈے وہ کیا جاتا ہے۔ 27 رجب کی رات کو خاص قسم کی عبادات کی تلقین کی جاتی ہے، اور صبح کو روزہ رکھنے کا فضائل بیان کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نوافل پڑھنا، نفلی روزے رکھنا، صدقہ و خیرات کرنا، یہ سارے کام فضیلت کے باعث ہیں، یہ سارے کام اجر و ثواب کا سبب ہیں، لیکن انہیں ایسی چیزوں کے ساتھ خاص کرنا جو رسول اللہ سے ثابت نہ ہو تو یہ شریعت میں اضافہ ہے اور رسول اللہ پہ جھوٹ ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، ایسا کام جس پہ ہماری مہر تصدیق نہیں وہ مردود ہے۔ اور فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کے ہمارے اوپر جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ رجب میں کوئی ایسی عبادت جو عام دنوں سے ہٹ کے ہو، اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔ معراج پہ جانا 27 رجب کو یہ ہی اتفاقاً ثابت نہیں ہے، 10-12 اقوال ہیں۔ ربیع الاول میں معراج ہوا، رجب میں ہوا، فلاں ماہ میں ہوا، فلاں ماہ میں ہوا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ معراج ہوا اور اس میں جو سبق ہیں وہ سمجھیے، سیکھیے، جو خوبیاں ہیں انہیں اختیار کیجیے، جو نقائص ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیے۔ لیکن رجب سے میں بطور خاص کوئی عبادت جو عام مہینوں میں یا عام دنوں میں نہ ہو، اس کی کوئی شرعی دلیل موجود نہیں ہے۔
اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں مسنون زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔